بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے، اللہ کی خاص رحمت کا دن ہے، اور یہ عید کا دن بھی شمار ہوتا ہے۔ عید کا معنی ہے خوشی کا۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس دن کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، اور اس دن کا اثر ہم سب پہ قائم رکھے۔ میں نے سورہ نور کی آیت نمبر 52 جو ہے وہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ استو بجوامع القلم۔ اس کا پہلے معنی سن لیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع القلم کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ جوامع القلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، یہ جو لفظ آپ نے بولا کہ بجوامع القلم، اس کا مطلب ہے کہ اس بات کا جو ہے معنی وسیع ہوگا لیکن الفاظ مختصر ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرمائیں گے تو چند لفظ ہوں گے لیکن اس کا معنی وسیع تر ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی الگ الگ انداز میں مختلف اماموں نے، مختلف تفاسیر کرنے والوں نے تفاسیر کی، ہر کا انداز مختلف ہے۔ میرے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے، اس کائنات کے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا، کیونکہ آپ کی ہی وجہ سے اور آپ کے صدقے سے کائنات کے جو بھی انسان ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ جہنم سے نجات آپ کی وجہ سے ہی پائے گی۔ تو جہنم سے نجات پانے والے لوگ جو ہے ان کے متعلق ہم بات کریں گے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اکثر ہم دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ کیا ہے؟ ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ پھر ہم التجا کرتے ہیں کہ ہم دوزخ کے عذاب سے بھی ہمیں بچا۔
اب آپ سوچئے کہ صرف یہ دعا مانگنے سے کیا ہم جہنم سے بچ جائیں گے؟ کیا دنیا میں ہمیں بھلائی مل جائے گی؟ کیا آخرت میں ہمیں بھلائی مل جائے گی؟ اگر آپ اس کو غور سے سوچیں گے تو اس کا جواب نفی میں ہو۔ کیوں؟ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے دعا مانگنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے عمل کرنے سے۔ اگر آپ عمل کریں گے، عمل بھی وہ کریں گے، یہ نہیں عمل کرنے کا بھی آپ جھوٹ بولو، آپ چوری کرو، آپ زنا کرو، کسی کا مال کھا لو، نہ یہ عمل نہیں۔ عمل وہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ہمیں کر کے بھی دکھائے۔ اب ہم ان اعمال پر عمل کریں گے تو پھر ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھلائی مل جائے گی۔ اب ہمیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے جو مانگا، جو ہم نے التجا کی، آتیاں فی الدنیا حسنہ، ہم دنیا مانگتے ہیں، ہم دنیا مانگتے ہیں کہ ہماری دنیا اے اللہ تو بہتر بنا دے۔ اب دنیا میں بھلائی سے کیا مراد ہے؟ ہم دنیاوی بہتری، دنیاوی بھلائی اسے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا مال ہو، ہمارے پاس آسائشیں ہوں، سونا چاندی ہو، اور ہماری لوگ واہ کرے، لوگ کہیں کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کو ہم بھلائی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بھلائی ہے، دیکھو دنیا ہمیں کتنا اچھا سمجھتی ہے، ہمارے پاس کوکی بھی ہے، تار بھی ہے، یہ ہماری بھلائی ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ ہم غلطی پر ہیں۔ ہم ایک سراب کے پیچھے جا رہے ہیں۔ سراب سمجھتے ہیں نا؟ سراب جیسے آپ دھوپ کے اندر، سخت دھوپ ہو اور آپ ریت کو دیکھ رہے ہیں تو دور سے آپ کو پانی نظر آئے گا، وہ پانی نہیں ہوگا، ہوگی وہ ریت ہی۔ اسی طرح یہ بھی بلائی جو یہاں پہ نظر آ رہی ہے، یہ بلائی نہیں ہے، یہ ریت ہے۔ یہ ہم دھوکہ کھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پتہ ہمیں بھی ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ یار میں ٹھیک ہوں، اللہ میرے سے راضی ہے، تبھی تو مجھے مال دے رہا ہے۔ نہیں، ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ جو بھلائی ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ ابھی بات کریں بھلائی اس کو نہیں کہتے۔ یہ جو دعا ہے یہ ہمیں اس بھلائی کا نہیں بتا رہی، اس سے مراد یہ بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی ہے وہ بھلائی جس کے کرنے سے ہمیں بھلائی ملے گی، جن اعمال کے کرنے سے، جس اعمال کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ جب ہم وہ اعمال کریں گے پھر ہم کہیں گے کہ یا اللہ، اے اللہ تو ہمارے لیے دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ بھلائی کیا ہے؟ جب ہم نیکی کا کام کریں گے، جو اعمال لکھے جائیں گے، اعمال کے بدلے میں جو نیکیاں لکھی جائیں گی، جو ہمیں اجر لکھا جائے گا ہمارا، وہ ہماری بھلائی۔ اسی طرح یعنی ہماری بھلائی وہ ہے کیونکہ ہم آگے والی زندگی کے لیے وہ مال اکٹھا کر رہے ہیں، یہاں والی زندگی کے لیے نہیں۔ ہم آگے یہاں والی زندگی جو ہے وہ ہر حالت میں اللہ نے ہمیں روٹی بھی دینی ہے، جو لکھ دیا ہے ہمارے نصیب میں وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ لیکن ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھلائی ہو جائے دنیا میں، ہم ہیرا پھیری کر کے مال و دولت کماتے ہیں، کوٹھیاں بناتے ہیں، وہ اللہ نے لکھا ہوا نہیں ہے، وہ ہمارا اپنا عمل ہے، ہمارا اپنا انتخاب ہے۔
اللہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا کرو، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آتینا فی الدنیا حسنا۔ میرے دوستو، دنیا میں بھلائی وہ مانگو جو آخرت میں کام آ جائے، آپ کی وہ زندگی بن جائے، وہ زندگی جس نے ختم نہیں ہونا، یہ زندگی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد پھر لوگوں کا گمان ہے کہ آپ نے لکھا ہوا بھی ہوگا، دیکھا کہ بھی قبر پہ لکھا ہوا تھا آخری آرام گاہ، یہ بھی غلط ہے، جھوٹ ہے، نہیں آخری آرام گاہ، وہاں سے بھی اٹھایا جائے گا، وہ بھی عارضی جگہ ہے۔ کیوں بھی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو میرے دوستو، جو ہماری آخری منزل ہے اس کے لیے آپ نے یہ بھلائی کرنی ہے، بھلائی مانگنی ہے، اس کے لیے آپ نے عمل کرنا ہے، اس کے لیے کرنا ہے۔ جب آپ عمل کریں گے تو پھر وہ آگے جا کے آپ کو کام آئے گا۔ پھر کس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم مانتے ہیں فی الآخرۃ حسنا، اے ہمارے رب ہماری آخرت بہتر کر دے۔ سادہ لفظوں میں آخرت میں بھلائی کا انحصار دنیا کی بھلائی پر ہے، جو میں پہلے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اچھے اعمال کیے، اپنے آپ ہی آپ کی آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اگر اچھے اعمال کیے، اچھے اعمال کیا ہے؟ جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، آپ نے وہ عمل کر کے دکھائے، آپ نے وہ اعمال کا حکم دیا، اگر آپ ان سب پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی آخرت اچھی ہوگی۔ اب آخر میں، دعا کے آخر میں ہم کہتے ہیں وقینا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نے دنیا میں اچھے اعمال کیے، آپ نے اچھے اعمال کیے اور آپ نے اچھا سودا خریدا اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک ماڈل بازار ہے۔ اگر روشنی خریدنی ہے تو یہاں سے خریدنی ہے، اگر بستر خریدنا ہے تو یہاں سے خریدنا ہے، اگر پھول خریدنے ہیں تو یہاں سے خریدنے ہیں۔ خرچ کے ہر چیز جو آسائش دے سکتی ہے وہ ہم نے یہاں سے خرید کر لے کے جاتی ہے۔ اگر آپ نے وہ سارا کچھ خرید لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی اور جہنم کی آگ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ اور یہ ہر کلمہ وہ بندے کی زندگی کا مقصد ہے، وہ ہر وقت کہتا ہے کہ یا اللہ ہمیں دوزخ سے نجات مل جائے۔ اور میرے دوستو، کہنے سے کچھ نہیں ہونا، گڑ گڑانے سے کچھ نہیں ہونا جب تک آپ عمل نہیں کریں گے۔ اگر آپ عمل صحیح ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ سے نجات کے لیے کچھ شرائط طے کر سورہ نور میں ہے 52 نمبر آیت میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اب غور کرے، ایک میں 4 چیزیں بیان کی گئی، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ۔ اب امام قرطبی جو ہے وہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چاروں چیزوں کا مفہوم اور فرق اس واقعہ سے امام قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں کھڑے تھے کہ اچانک ان کے برابر میں ایک شخص جو کہ رومی اور دہقانی تھا، آپ کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا انا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ میرے بھائی اس کا کوئی سبب ہے؟
تو اس نے کہا ہاں، بات یہ ہے کہ میں نے تورات، انجیل، زبور اور باقی انبیاء جو گزر چکے ہیں ان کی کتب پڑھی ہے۔ ابھی ابھی میں کہیں سے آ رہا تھا تو ایک مسلمان کہتی جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا۔ اس چھوٹی سی آیت نے مجھے سمجھا دیا، کیونکہ وہ ابھی جاننے والا تھا۔ اس نے کہا کہ جتنی بھی میں نے کتب پڑھی ان سب کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سمو دیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے میرے دوست؟ تو اس رومی دہقانی نے یہی سورہ نور کی آیت نمبر 52 تلاوت کی، اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر بھی عجیب و غریب اس طرح بیان کی۔ انہوں نے کہا میں یطع اللہ، اللہ فرماتا ہے، فرائض الہیہ کے متعلق ہے، سادہ الفاظ میں یہ اللہ کے احکام کے بارے میں ہے، جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ان کا یہ وہ ہے جس کا بجا لانا ہر ایک پر فرض ہے۔ یطعی کے معنی فرما برداری کے ہیں، مطعی فرمان ہونے کے ہیں۔ یہی حکم سنت نبوی کے بارے میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہوا اس حکم، اس فرما برداری میں اس بندے کو دکھ پہنچے یا خوشی حاصل ہو، لیکن اس کو وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ نے فرما لیا، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھا دیا۔ یہ واضح ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے وقت اپنے دکھ اور تکلیف کا سوچنا مومن کی شان نہیں ہے۔ رومی دہقانی نے کہا کہ آیت میں جو دوسرا لفظ فرمایا کہ برسول، یہ سنت نبوی کے متعلق ہے، یعنی جو کچھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یا اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا، ہم سب کو اس عمل کو واجب ہی سمجھنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سنت نبوی ہے وہ اللہ ہی کا حکم ہے، کیونکہ اللہ بار بار کہتا ہے کہ جو میرا محبوب ہے اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو میری اطاعت بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ 18 جگہ پر فرماتا ہے قرآن پاک میں، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ، گزشتہ عمر کے بارے میں ہے، اور یخشى اللہ سے مراد ہے، یہ تیسرا لفظ ہے کہ اللہ کا خوف، ڈر۔ یہ لفظ یخشا جو ہے اس کا مادہ یا روٹ ورڈ الخشیہ، اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہو جائے۔ یہ بات عام طور پر اس چیز کا علم ہونے سے ہوتی ہے کہ جس سے انسان ڈرتا ہے۔ جیسے جب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمارا بہت بڑا ہے اور اللہ نے جہنم میں ہمیں بھیجنا ہے اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوئے، تو ہمیں خوف آتا ہے یا نہیں؟ وہ جو خوف ہے اس کو کہتے ہیں خشی، یکش، جس سے انسان ڈرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت کریمہ میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اور خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے یہ بات کہہ دی، ذرا سوچئے، اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جاہل بھی ڈرتی، نے کہا کہ میرے سے وہی ڈریں گے جو صاحب علم ہیں، چونکہ وہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر ان کو خوف پیدا ہوگا، ان کو ڈر پیدا ہوگا کہ ہمارا رب ہے اور ہم نے آخرت میں اس کے سامنے جانا ہے، حشر قائم ہوگا۔ ایک جاہل ہے، اس کو تو کوئی پتہ نہیں، وہ پڑھے گا ہی، وہ سنے گا تو اپنی بات ماننے گا نہیں، وہ کہے گا میری بات مانو، آپ کی بات غلط۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو اس دہقان کے دل میں جو خوف آیا
وہ یہی تھا کہ کیونکہ وہ تو تورات، انجیل، زبور اور تمام انبیاء کی کتب اس نے پڑھی تھی، اسی وجہ سے قرآن کے سننے کے بعد اس کے دل میں خشیت پیدا ہو گئی، خوف پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا۔ یہ دراصل اس کی اللہ کے کلام میں ایماندارانہ تحقیق کی وجہ سے ہوا کہ اللہ نے اس کو ہدایت کامل کی راہ دکھا۔ حاضرین مجلس، وَيَتَّقِي کے بارے میں اس رومی نے کہا کہ وَيَتَّقِي آئندہ باقی عمر کے متعلق بیان ہے، جو عمر باقی آپ کی رہ گئی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، یہ متقین کا بیان ہے۔ وَيَتَّقِي کا روٹ وٹ وَوِقَایہ یا وَوِقَاء، جس کے معنی کسی چیز کو مضر یعنی نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہم خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں ہر چیز بتا دی، جو سوالات تھے اس کے جوابات بھی بتا دیے۔ تو فواقہم اللہ، تو خدا ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اس کے متعلق ہے قُوا انفسکم واہلہیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ تو یہ وَيَتَّقِي کا مطلب ہے کہ اللہ کے نیک بندے خود کو اللہ کے عذاب سے بچاتی ہیں، اسی سے لفظ التقویٰ ہے۔ اس کا اصل معنی نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کے ہیں جس سے گزر پہنچنے کا اندیشہ ہو، جس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو۔ اصطلاح شریعت میں نفس کو ہر چیز سے بچانے کا نام ہے تقویٰ۔ جو بندہ اپنے نفس کو ہر چیز سے بچاتا ہے، پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقوی والا بندہ ہے، یہ تقویٰ کرتا ہے۔ جو گناہ کا موجب بن جائے، ایسی چیزوں سے بچنا، اپنے نفس کو بچانا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ بس جب انسان ان چاروں چیزوں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقِی اس کے اوپر عمل کرے گا، عمل تبھی بنے گا جب عمل کرے گا، تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اولئک هم الفائزون۔ یہ بشارت ہے، یہ جان لے کے فائدہ وہ شخص ہے جو جہنم سے نجات پا جائے گا اور جنت میں اس کو ٹھکانہ مل جائے گا۔ میرے دوستو، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔